المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون صدق الله مولانا العظیم۔ حضرات گرامی، جو ٹائم ہمارے فخر اسٹیج فخر ڈیرہ غازی خان محترم جناب محمد ایوب چشتی صاحب نے بتایا تھا، وہ ٹائم اوور بھی ہو چکا ہے، لیکن جب تک ہمارے مہمان سیالوی صاحب تشریف لاتے ہیں، میرے ذمہ جو بھی حکم لگایا گیا وہ ابھی چند ہی منٹوں کے اندر آپ تشریف لانے والے ہیں۔ لیکن الحمدللہ ذکر حسین آپ نے سنا، کس کس کا کلیجہ ٹھنڈا ہوا؟ ذرا ہاتھ کھڑا کریں۔ تو آج ذکر حسین کا واسطہ دے کر سٹیج سے لے کر آخری فرد تک جن جن کے پاس بھی مائک ہوتا ہے، جن جن کو بھی یہ سعادتیں میسر آتی ہیں محافل کے اندر، ذکر حسین کا واسطہ دے کر آج آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، فکر حسین کے بھی آپ قائل ہیں یا نہیں ہیں؟ قبلہ اگر آپ فکر حسین کے قائل ہیں تو میرے برادر محترم جناب ہمارا فخر جناب محمد ایوب چشتی صاحب کی خدمت میں آج قرارداد کے طور پہ پیش کریں کہ ذکر حسین کے ساتھ فکر حسین بھی ہمیں سنایا کریں۔ کی تجھ کو حسین ابن علی نے یہ وصیت، مرنا ہے تو موت سے ڈر جا، جینا ہے تو نام محمد پہ مر جا۔ جان تو دے سکتا ہے، ایمان دے نہیں سکتا، جس کو کردار حسین ابن علی یاد ہے۔ کس کس کو یاد ہے حسینی کردار؟ یزید کے ساتھ جھگڑا کس بات کا تھا؟ دین کا جھگڑا تھا، رسول اللہ کی شریعت کا مسئلہ تھا۔ کس منہ سے کہتا ہے اپنے آپ کو حسینی؟ نادان تو اس سے تو اتنا بھی نہ ہو سکا۔ ارے فکر حسین کی تجھے پرواہ نہیں ہے، کس منہ سے امام علی مقام کی بارگاہ میں منہ اٹھا کے جائے گا؟ یہ فکرہ لکھ دیا کسی شوخ نے محراب مسجد پر، نادان سجدے میں گر گئے جب وقت قیام آیا۔ جب حسینی کردار ادا کرنے کی بات آتی ہے وہاں پہ تو ہم نظر نہ آئے۔ نکل کر خان کہوں سے ادا کر رسم شبیری، کس نے کہا تھا؟ محسن پاکستان، مصور پاکستان نے کہا تھا، نکل کر خان کہوں سے ادا کر رسم شبیری۔ ارے فکر حسین کیا ہے؟ یہ حسینیت اور یزیدیت یہ دو شخصیتیں نہیں تھیں، یہ دو کردار تھے۔ یہ دونوں کردار کربلا کے میدان میں دفن نہیں ہو گئے، قیامت تک منظر عام پہ آتے رہیں گے۔ کون کون ہے جو حسینی کردار کا ساتھ دینا چاہتا ہے؟ الحمدللہ ثم الحمدللہ، الحمد کنو والناس تئیں قرآن حسین دے حق کے چھے۔ الحمد کنو والناس تئیں قرآن حسین دے حق کے چھے، شیطان یزید دا سنگتی ہے، رحمان حسین دے حق کے چھے۔ منہ کنو زبان دا حق نہ کھس، زبان حسین دے حق کے چھے، کائنات دا ہر ایک غیرت مند انسان حسین دے حق کے چھے۔ لیکن صرف ذکر حسین سے بات نہیں بنے گی۔ امام علی مقام نے پوچھ لیا، بتا میرا یزید کے ساتھ جھگڑا کس بات پہ ہوا تھا؟ میں نے اپنا سب کچھ قربان کس مقصد اور نظریے کے لیے کیا تھا؟ اور پھر اس کا خلاصہ اور نچوڑ بیان کیا قلندر لاہوری نے، تو نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے، حق تجھے میری طرح صاحب اسرار کرے،
ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے، موت کے آئینے میں دکھلا کر رخ دوست، جینا تیرے لیے اور بھی دشوار کرے، دے کر احساس زیاں تیرا لہو گرما دے، فقر کی سان چڑھا کر تجھے تلوار کرے، فتنہ ملت بیضا ہے امامت اس کی جو مسلمان کو سلاطین کا پرستار ہے۔ ارے یہ فکر حسین جب تک ہمارے قول و فعل میں حسینیت نہیں ہوگی، رب قرآن کے اندر کہتا ہے اسی کو منافقت کہتے ہیں۔ زبان سے یہ کہنا کہ ہم حسینی ہیں، ارے کس منہ سے کہتا ہے اپنے آپ کو حسینی؟ حسینی کردار کی جب علم برداری کا وقت آتا ہے، نہ تو جھنڈا اٹھانے میں نظر آتا ہے، نہ جھنڈے کے نیچے نظر آتا ہے۔ اسا خادم آل محمد دے ساری جیند تے جان حسین ہے، لیکن صرف زبانی نہیں، الحمدللہ ثم الحمدللہ رب نے ہمیں دکھایا تھا، رب نے ہمیں ساتھ بٹھایا بھی ہے، جس نے حق ادا کر کے دکھایا کہ خادم حسین ہوتا کون ہے۔ حسین کا خادم ہوتا کون ہے؟ ارے پھر کیوں نہ کہیں پیا کفر اسلام مٹیندا ہا جائے آن بچائے اور رضوی ہے، پیا کفر اسلام مٹیندا ہا جائے آن بچائے اور رضوی ہے، سارے ذہن تے راج ہا کوڑیے دا جے سچ دسائے اور رضوی ہے، اسا بھول گئے ہاں سے میں یار اپنا۔ ہم تو شاید یہی سمجھتے تھے نا، یہ جو اسمبلیوں کے اندر بیٹھ کے، پارلیمنٹ کے اندر بیٹھ کے یہ ہمارے ملک کی کروڑوں کی عوام کی تقدیر کے فیصلوں کے بل پاس ہوتے ہیں، وہاں پہ بل پیش ہوتے ہیں، ہم سمجھتے تھے کہ صرف قصوروار وہی ہیں، لیکن یہ تو پھر حسین کے خادم نے ہمیں سمجھایا، خادم حسین نے آ کے ہمیں بتایا کہ وہاں پہ جو بھی وہاں پہ کرتوت ہوتے ہیں، وہ ہم جنس پرستی والا بل ہو، چاہے وہ شراب کے حلال ہونے کا، سود کے حلال ہونے کی باتیں چلیں، وہاں پہ فحاشی اور ریانی کی پشت پناہی کی آوازیں بلند ہوں، جب ان کی حقیقت ہمارے سامنے بیان ہوتی ہے تو ہم قانون پہ ہاتھ لگاتے ہیں، توبہ استغفار کہتے ہیں، لیکن وہ قصوروار تھوڑے ہیں، لیکن جو ان کو مضبوط کر کے آگے بیچتے ہیں وہ ان سے زیادہ قصوروار ہیں۔ ارے یہ حسینی اور یزیدی کردار کی پہچان کیا ہے؟ یزیدیت اسلام کی قدروں کو پامال کرنے کا نام ہے، حسینیت اسلام کی گرتی ہوئی دیواروں کو پھر سے اٹھانے کا نام ہے۔ تو حضرات گرامی قدر پھر کیوں نہ کہیں ایسا خادم آل محمد دے ساری جیند تے جان حسین ہے، اتے پتر بھرا سب راہ خدا لایا بہو احسان حسین ہے، وہ یاد ہے اج تئی دنیا کو جڑا پڑھیا قرآن حسین ہے، اسا سنی کفن تے لکھوے سوں ساڈا دین ایمان حسین۔ اب ایمانداری سے بتائیں کون کون فکر حسین کو آخری دم تک یاد رکھے گا انشاءاللہ العزیز؟ اور پھر الحمدللہ ثم الحمدللہ پھر جو فکر حسین کا امین بنتا ہے نا، فکر حسین کا امین بنتا ہے، اس کو چلو زیادہ دور نہ جاؤ، خادم حسین کی زندگی کا مطالعہ کر لو، نت جذبہ جوش عروج رہے، نت جذبہ جوش عروج رہے، تل عشق رسول دی ڈور نہیں تھئی، نت جذبہ جوش عروج رہے، تل عشق رسول دی ڈور نہیں تھئی، ہاں موسم جیں جا حاضر تھے، کدی محض طبیعت بور نہیں تھئی،
یہی نومبر تھا پچھلے سے پچھلے سال جو رسول اللہ کی عزت و ناموس کے لیے فرانس کے حوالے سے جو ناموس رسالت ریلی نکالی تھی. اور پھر وہ کیا تھا؟ 15 نومبر تھا، 2020 تھا، لیکن 103 یا 104 پہ بخار بھی تھا، موسم کی شدت بھی تھی. اللہ اکبر. نت جذبہ جوش عروج رہے تلے عشق رسول دی ڈور نہیں تھئی. ہاں موسم جے جا حاضر تھے کبھی محض طبیعت بور نہیں تھئی. کہیں دور دی کہیں بھی دھمکی تو تبدیل جوان دی ٹور نہیں تھئی. یہ ہے حسینی پھر ہکو ظفر حسین دا خادم ہا آواز جدی کمزور نہیں تھے. یہ ایمان، میں نے ابھی ایمان کی ایک آیت پڑھی ہے، یہ مفسرین نے قبلہ یہ لکھا کہ یہ ایمان کی جامع اور معنی تعریف ہے. سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 15 ایمان کی جامع اور معنی تعریف ہے، یعنی اس میں کسی اور چیز کو داخل کرنے کی گنجائش نہیں ہے اور یہاں سے کوئی چیز نکالنے کی بھی گنجائش نہیں ہے. مفسرین نے یہ لکھا. لیکن اس سے پچھلی آیت میں کیا فرمایا رب نے؟ 14 نمبر آیت سورۃ الحجرات 26 پارہ. پچھلی آیت میں رب نے فرمایا کچھ لوگ آئے انہوں نے کہا حضور ہم آپ پہ ایمان لائے. قالت الاعراب آمنا، لیکن رب نے فرمایا محبوب آپ اپنی زبان حق ترجمان سے کہہ دو قل لم تؤمنوا، تم ابھی ایمان نہیں لے آئے، ولیکن قولوا اسلمنا، یہ کہو ہم اسلام لے آئے ہیں. ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، ابھی ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا. پیچھے تو یہ فرمایا. اگلی آیت جو میں نے پڑھی ایمان کی جامع اور معنی تعریف مفسرین نے کس کو کہا انما المؤمنون. کون کون ایمان سلام چاہتا ہے؟ ایمان کی سلامتی کس کس کو درکار ہے؟ تو پھر آئیے ایمان کی جامع اور معنی تعریف قرآن سے سن کے جائیے. انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا. دو باتیں فرمایا، اللہ اور اللہ کے رسول پہ ایمان لے آئیں، پھر ان کے کسی فرمان میں شک نہ کریں. تیسری بات کیا فرمائی؟ وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے رستے میں پھر اپنی جان اور مال کے ساتھ جہاد کریں. رب نے فرمایا اولئک هم الصادقون، یہی سچے لوگ ہیں. رب نے قرآن کے اندر یہ بھی فرمایا نا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، ایمان والو اللہ سے ڈرو بھی صحیح، سچوں کے ساتھ بھی ہو جاؤ. پھر سچوں کی مہر رب نے لگائی ان پہ جن کا ایمان کامل ہے. تو پھر بندہ جب جہاد پہ نکلتا ہے اپنی جان اور مال کے ساتھ، اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے جاتا ہے، تو پھر وہ کیا کہتا ہے؟ اللہ